بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم مولانا امیر حمزہ صاحب وہ بھی آدھے گھنٹے تک انشاءاللہ پروگرام میں پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ سارے خطابات ہوں گے۔ آپ بھائیوں سے آج کے پروگرام کی غرض و غایت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، اس بات کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ جماعت اس پاکستان سے محبت کی ایک نشانی اور علامت کے طور پر اس ملک میں اور دنیا میں جانی جاتی ہے۔ پیغام پاکستان کا تصور شاید کسی کے پاس اس منہج، اس سلیقے اور عقیدے کے ساتھ نہیں ہے جو ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے۔ ہم اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی سرزمین سمجھتے ہیں، اسلام کا ہم قلعہ سمجھتے ہیں۔ مدینے کی ریاست کے بعد اس دنیا کے اندر نظریے کے ساتھ، اسلام کی محبت کے ساتھ، کلمے کے وجود کے ساتھ دنیا کے اندر ایک رونما ہونے والی، مارز وجود میں آنے والی ایک ریاست یہ پاکستان ہے، مدینہ ثانی ہے۔ ہم نے ہندوستان کے اندر رہ کر یہ عزم کیا تھا، ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، ہمارے دین کو خطرہ ہے، ہماری معیشت کو خطرہ ہے، تہذیب کو خطرہ ہے، ہماری عائلی خاندانی زندگی کو، انفرادی اجتماعی معاملات کو خطرہ ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کر اپنا اسلام نہیں بچا سکتے۔ میری نمازیں، میرے سجود، میرے قیام، میری صلاۃ، میرے روزے، میرا حج اور میری زکوٰۃ، پورے کا پورا دین ہندوستان کے اندر خطرے کے اندر ہے۔ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہماری حیثیت اسلام ہے، ہماری پہچان اسلام ہے۔ ہندو اسٹیٹ کے اندر ہماری کوئی الگ شناخت موجود نہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ہمارے الگ سے تعلیمی مدارس نظام موجود نہیں، ہمارا اپنا اسلام کا ایک نظام لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر موجود نہیں ہے۔ ہندو ہمیں نیچ سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ہمیں ایک چھوٹی قوم کا درجہ دیتے ہیں، پست قوم سمجھتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب انگریز کا راج ہے، ہندو کا راج ہے، اس کیفیت کے اندر مسلمان کبھی بھی قومی حیثیت کے اندر اپنے اسلام کے نظام کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر اس کیفیت میں جب ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، اسلام کی آزادی نہیں دی جا رہی تھی، بیٹی کی حفاظت نہیں تھی، اسلام کا نظام، تعلیمی نظام موجود نہیں تھا، اس وقت ہمارے رہنماؤں نے، سیاسی اکابرین نے، ہمارے سلف نے، وہاں پر کھڑے توحید پرستوں نے یہ آوازہ بلند کیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر اس ہند کو چھوڑ کے، اس ہندوستان کے راج کو چھوڑ کے ہمیں قربانیاں دے کے ایک الگ وطن حاصل کرنا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو معیار پاکستان کے اندر جو قرارداد منظور کی گئی، اس قرارداد کا سب سے خوبصورت متن یہ تھا، پیغام پاکستان اس وقت یہ تھا، اس ہند کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ عیار ہے، یہ مکار ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے، مجھے ایک الگ بارڈر پر ایک ریاست چاہیے، خطہ چاہیے، مجھے سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا کے علاقے کو ملا کر ایک پاکستان تشکیل دینا ہے۔ اس پاکستان کی تشکیل کے لیے، اس کو وجود میں لانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ اللہ کی قسم ایک قوم بنے، ایک مشن کی تکمیل کے لیے نہ کوئی بریلوی رہا، نہ کوئی دیوبندی رہا، نہ کوئی اہل حدیث رہا، نہ کوئی اہل تشیع رہا، کوئی سیاسی جماعت نہیں، ایک بڑے مشن کے لیے، مشترکہ کاز کے لیے، پاکستان کے وجود کے لیے ایک قوم بننا پڑا ہمیں۔
ایک قوم بن کر ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا، ہم مسلم ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلنے والے طالب علم بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ہند کے ایک ایک کونے میں جا کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہم سب مسلم ہیں، ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، ایک الگ وجود چاہیے، ایک قوم بن کر، یوں مٹھی بن کر پوری دنیا کو آواز دی ہند کے ساتھ نہیں رہیں گے، بارڈر پار جائیں گے، ایک پاکستان بنائیں گے، پوری قوم متحد ہو کر اسلام کا نظام لے کر آئے گی، لا الہ الا اللہ کا سائبہ ہوگا، ہم پاکستان بنائیں گے۔ 23 مارچ 1940 کی پیش کردہ خوبصورت قرارداد، پھولوں کا یہ گلدستہ سنہری حروف کے ساتھ مسلمانوں کے ہندوستان کے ایک ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے بلوچستان، سندھ اور پنجاب، خیبر پختونخوا کے علاقوں تک ہر جگہ آوازہ پہنچا دیا۔ جوناگڑھ کے اندر اور حیدرآباد کی ریاستوں میں، ممبئی، دلی کے علاقوں میں جہاں جو مسلم بستا تھا، کہا اسلام عزیز ہے۔ مکہ سے ہجرت کی تھی اسلام بچانے کے لیے، مدینہ محفوظ ہے، وہاں پر اسلام قائم ہو سکتا ہے، دفاع ہو سکتا ہے، آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے۔ اللہ کی قسم مکہ والوں نے، وہ اصحاب مہاجرین، انہوں نے گھر چھوڑے، بیویاں چھوڑی، مائیں چھوڑ دی، اپنے علاقے جائیدادیں جہاں جس سے محبت کرتے تھے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اسلام کے لیے ہجرت کی، مدینہ کو بسایا، اس کے دفاع کو مضبوط کیا، اس کے دفاع کے لیے بدر، احد، احزاب اور حنین کے میدان اور مارکے سجائے گئے، اسلام کی پاسبانی کے لیے، لا الہ الا اللہ کی حرمت کے لیے، مدینے کو قائم کر کے مضبوط فوج صحابہ کو تیار کر کے، اخلاقیات دے کے، اللہ کی قسم مصر تک پہنچے، شام تک پہنچے، یمن تک پہنچے، اندلس تک پہنچے، افغانستان، چین تک پہنچے، پوری دنیا کے اندر بنیاد رکھ کے ایک الگ خطے کی پوری دنیا کے اندر اسلام کو قائم کیا۔ اللہ کی قسم 23 مارچ 1940 کا پیغام پاکستان بھی یہی تھا، ہم نے بارڈر پار جا کر ایک وطن ملک بنانا ہے، اس میں لا الہ الا اللہ بسانا ہے، ہم نے ایسی جری جوان فوج تیار کرنی ہے، ہم نے وہ جری مجاہد تیار کرنے ہیں، اس وطن کا دفاع کریں گے، یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہم نے اسی انداز کے ساتھ اس پاکستان کو حاصل کیا، لاکھوں شہادتیں دی، بہنوں بیٹیوں کی عزتیں گئیں، بعض علاقوں کے اندر بے تحاشا قتل عام ہوا، 25 لاکھ شہداء کی شہادتوں سے، قربانیوں سے یہ رنگ ملا۔ آج ہم اس ملک کے اندر بستے ہیں جس میں پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، یہ سارے گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کے علاقے ایک میرا پاکستان بنا۔ اللہ کی قسم اس وقت امریکہ کے ایجنٹوں نے، ہندوستان کے ایجنٹوں نے، اسرائیل کی پارلیمنٹ نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر یہ کتابچے پیش کیے، یہ فلسفے پیش کیے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بننے والا ملک آج ہمارے سینے کے اندر خنجر گونپ دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اس کلمے کو خریدا نہیں جا سکتا، اس کلمے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی قسم دنیا نے دیکھا اس 78 سال کے سفر کے اندر ہم نے ہزاروں دھماکے برداشت کیے، ہم نے 65-71 کی، ہم نے کارگل کی، ہم نے افغان امریکہ کی، افغان رشیا کی جنگ کے اندر ہزاروں شہادتیں پیش کی، ہم نے پاکستان کے اندر 42 دہشت گرد تنظیموں کو برداشت کیا، ہم نے بلوچستان کے اندر دنیا کی 36 NGOs کا مقابلہ کیا، ہم نے سندھ کے اندر NGOs کا مقابلہ کیا، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان کے ایک ایک کونے تک لا الہ الا اللہ کے پرچم سے سجا ہوا ملک آج بھی قائم، دائم اور انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رہے گا۔ یہ قوت ہے میرے پاکستان کی۔ مجھے مایوس کیا مہنگائی نے، مجھے مایوس کیا میڈیا کے آلو ٹماٹر کی قیمت نے، مجھے اعتماد نہیں دیا۔ اللہ کی قسم غیرت مند شخص کی عزت ہوتی ہے، پیسے والے کی عزت نہیں ہوتی۔ ہم غیرت مند قوم ہیں،
ہم نے دفاع کیا اپنے کشمیر کا، ہم نے دفاع کیا بوسنیا کا، ہم نے دفاع کیا برما کا۔ ہم افغانستان میں 40 سال تک رشیا سرخ ریچھ سے لڑتے رہے، امریکہ کے ایجنٹوں سے لڑتے رہے، 92 ملکوں کے اتحاد کو اس پاکستان نے شکست دی۔ ان مسائل میں، آزمائشوں میں اللہ نے اس ملک کو طاقتور کیا، اس فوج کو مضبوط کیا۔ 40 سال میدان کے اندر اکھاڑے میں لڑنے والا پاکستان، اس کی فوج آج دنیا کی ٹاپ 1 بہادر جرت مند فوج ہے۔ ہم بیٹھے رہتے کویت اور بحرین کی طرح پیسوں میں عیاش ہو جاتے، کبھی جرت مند قوم نہ بنتے۔ جتنا مرضی تندرست توانا جسم ہو، میدان میں مقابلے نہ کرے، کبھی پہلوان پہلے نمبر پہ نہیں آتا۔ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، پرکھا ہے، اللہ کی قسم ہر میدان میں اللہ نے ہمیں کامیابی اور نصرت دی ہے۔ آج دنیا مانتی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم انٹیلیجنس میں دنیا میں ٹاپ 1 کے اوپر ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین بری فوج، ہماری فضائیہ کی فوج اللہ کی قسم دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہمارے پاس اٹامک میزائل کا دنیا میں 3ری پوزیشن کا حامل جدید ترین نظام ہے۔ ہمارے پاس ہواؤں میں جنگیں کرنے کی وہ صلاحیت ہے۔ وہ لشکر امڑائیں اس پاکستان کے اوپر حملے کے لیے، ہم ان ابھی نندروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبح و شام دن رات تیار ہیں۔ اللہ نے فوج بھی دے دی، اللہ نے انٹیلیجنس بھی دے دی، اللہ نے اس ملک کو عزت اور وقار بھی دے دیا، غیرت بھی دے دی۔ اللہ کی قسم ایک کام بس باقی رہ گیا اس ملک کا، اللہ اس ملک کو اسلامی نظریاتی سیاست عطا کر دے۔ آج OIC کا دوسری دفعہ اجلاس پاکستان کے اندر جو منعقد ہوا ہے، اس کے پیچھے پیسے اور وسائل کی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے افراد کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری غیرت ایمانی تھی۔ ہم یہ جذبہ دنیا کے اندر رکھتے ہیں، فلسطین کا مسلمان پریشان ہو کہتے پاکستان روتا ہے، کشمیر کا مسلمان پریشان ہو کہتے پاکستان مجاہد دیتا ہے، افغانستان پریشان ہو کہتے پاکستان مجاہد دیتا ہے۔ اس پاکستان کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اپنے آپ کو انہوں نے دنیا کے اندر منوایا ہے۔ ہم مانتے ہیں لیڈر بننے کے قابل ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آؤ عزیز بھائیو، آج ہم نے اس پاکستان کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اس پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ حکمران عطا کر، اے اللہ ہماری سیاست کو اسلامی سیاست بنا دے، خدمت والی سیاست بنا دے۔ اے اللہ جس طرح سے پارلیمنٹ کے ماتھے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اے اللہ اسی طرح سے پارلیمنٹ کے اندر لا الہ الا اللہ کا عملاً نفاذ ہو جائے، معیشت بھی سدھر جائے گی، معاشرت بھی سدھر جائے گی، اخلاقیات بھی آ جائیں گی، فحاشی ختم ہو جائے گی۔ یہ تندرست و تواں، حیا اور ایمان سے بری، غیرت سے بری پاکستانی قوم کشمیر بھی چھین لے گی، فلسطین بھی چھین لے گی، پورے عرب کے مسلم ملک جو امریکی استعماری طاقتوں کے اندر ڈوبے ہوئے غلامیوں کے اندر، ان کو بھی چھین لے گی، یہ ہند کو پارا پارا کر دے گی۔ یہ پاکستان کے جوانوں کی جذبہ ایمانی اور غیرت کی یہ طاقت، ہم نے توڑا روس، ہم نے توڑا امریکہ کو، ہم ہی ہیں وہ لوگ جو انشاءاللہ ہندوستان کی بربادی کے لیے، اس کے اندر اسلام کے غلبے اور نفاذ کے لیے آگے بڑھنے جا رہے ہیں۔ آؤ عزیز بھائیو، ہم آپ کے سامنے یہ پیغام رکھتے ہیں، اللہ کی قسم یہاں بیٹھے جماعت کے سارے کارکنان اور بھائی یہ بات سن لیں، اللہ کے دین کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے انسان جس نے دین کی راہ اپنائی ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ FATF ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، سلامتی کونسل ہو، امریکہ کے اتحاد ہو، نیٹو کے اتحاد ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، ہند ہو، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، دین کے ان رکھوالوں کے اوپر کبھی پابندی نہیں لگا سکتی۔ یہ دین تو رب رحمان کا کام ہے، کون اس کو روکے؟ اس کو روکنے والے صلیبیوں کے لشکر ٹوٹ گئے، اس کو روکنے والے روس کے لشکر ٹوٹ گئے۔ اور یہ آزمائشیں
کندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں، دین کے کام کو روکنے کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم ان امتحان کے دنوں میں ہم نے سیکھا، رب کے قریب ہم نے قربت حاصل کی، اللہ سے دعائیں کی، اللہ آگے آنے والے راستے آسان کر رہا ہے۔ یہی جماعت اس ملک کے اندر تعمیر و ترقی میں سب سے بڑا، خیر و فلاح میں سب سے بڑا کام کرنے جا رہی ہے۔ یہ ہے پیغام پاکستان۔ کس کو محبت ہے اس ملک سے؟ چترال کے آخری کنارے گرم چشمے کے اندر آج بھی جماعت کھڑی، فلاح کا کام، خدمت کا کام، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ناداروں، مسکینوں کا کام کر رہی ہے۔ سندھ کی آخری گوٹھ تھر کے اندر، وہ تھر کے لوگ کہتے ہمیں 1000 کنواں صرف چاہیے، ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، اس سے آگے ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ 3100 کنویں تھر کے اندر مکمل کر دیے ہیں۔ اللہ کی قسم جن حکومتوں کا خربوں کے اندر بجٹ ہے، تھر کو پانی کا ایک قطرہ نہ دے سکے، اور جن کے دلوں میں امت کی ہمدردی ہے، اللہ نے ان کو قیادت دی، پورے تھر کے اندر سندھ کے علاقوں میں پانی کی ایک ایک بوند، ایک ایک سوکھے حلق میں یہ جماعت پہنچا رہی۔ ہم ہیں پیغام پاکستان، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، چھوڑ دو نسلی تعصبات کو، چھوڑ دو فرقہ واریت کو، چھوڑ دو اپنے اختلافات کو، چھوڑ دو برادریزم کو۔ یہ اختلافات تیرے میری کتابوں کے اندر مسائل میں موجود، پاکستان سب کا مشترکہ ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے دفاع کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں، اس ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہم پورے ملک کے اندر جب بھی کھڑے ہوئے، ہم سب کو لے کر کھڑے ہوئے، ہم نے کہا اس پاکستان کو توڑنے کے اندر اپنا کردار ادا نہ کرو، یہ بیرونی سازشیں ہیں، یہ ہندوستان کی سازشیں ہیں۔ شاہ زین بگٹی کے پاس اس جماعت کے امیر قرآن کا تحفہ لے کر جب حاضر ہوئے تو کہا بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اختلاف ضرور ہے لیکن یہ ملک ہم سب کا ہے، ایک مٹھی ایک جان بن کر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ آج بلوچستان کو پنجاب کے ساتھ مل کر، سندھ، خیبر پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو ایک مٹھی بن کر دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ پیغام پاکستان ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم ملک کے کونے کونے کے اندر یہ ماڈل اور مثال بننے جا رہے ہیں۔ ہماری سیاست میں چودراہٹ، جاگیرداری کا نظام، غنڈہ گردی، ووٹ کی خریداری، ضمیر کی خریداری، یہ یہاں ضمیر بکتے ہیں پھر ملک بکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سیاست کے اندر لوٹ مار کے تصور کے خلاف جماعت ایک خدمت کا تصور لے کر آ رہی ہے۔ 47,000 دیہات ہیں، وہ کبھی سیلاب اور زلزلوں کے اندر کام کرنے والی جماعت آج 47,000 پاکستان کے دیہاتوں کو ٹارگٹ کر کے یہ عزم کر رہی ہے، ہم نے اس لا الہ الا اللہ کے پاکستان کو تعمیر و ترقی والا بنانا ہے، ہم نے اس کو خوشحال بنانا ہے، سرسبز بنانا ہے۔ 47,000 دیہاتوں کو نقشے پر رکھ کے اللہ کی قسم خدمت کمیٹیوں کے ذریعے پورے ملک کے اندر خیر اور فلاح کا کام شروع کر رکھا ہے۔ میں ایک گاؤں میں گیا، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، اس ملک سے جو محبت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنا خون بھی دیا، اپنا وقت بھی دیا، اپنی زندگیاں قربان کی۔ آج اس ملک کو ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم صبح و شام، دن رات اس پاک وطن سرزمین کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے۔ پورے پاکستان میں آن ایئر آج پروگرام کے اندر آپ بھائیوں کے سامنے یہ میں بات کر رہا ہوں، ٹریلین بجٹ
अरबों खरबों के बजट, बड़े बड़े मंसूबे, हजारों में ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमारे एसी डीसी, हमारी गवर्नमेंट की कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही। इस मुल्क को संवारने के लिए एक पाकिस्तान के अंदर यूनियन काउंसिल नहीं है, एक पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल नहीं है जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारे सियासतदानों ने, एमपीएस ने, एमएनएस ने, चेयरमैन ने, पाकिस्तान की एक यूनियन काउंसिल नहीं है जिसको मॉडल बनाया हो। सिर्फ एक यूनियन काउंसिल को दिखा दें, उसमें सफाई का निजाम, उसमें गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, नादारों की कफालत का निजाम, 10,000 आबादी के लिए वहां पर फ्री वाटर फिल्ट्रेशन का निजाम, शजरकारी का निजाम, वहां पर अमनो अमान हो। 47,000 देहात हैं, एक भी यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जिसको हमारे सियासतदान मॉडल के तौर पे दिखा सकें। हमने इस एक यूनियन काउंसिल में 4 देहातों में बहुत अच्छा काम किया। क्या है हमारी रिपोर्ट इस पाकिस्तान के लिए? हमने इसको बिजनेस बनाया है, हम इसको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। एक गांव के अंदर नौजवानों की मैं मीटिंग कर रहा, बीएससी का तालिब इल्म, मैंने क्या सूरत हाल है आपके गांव की, आपके सियासतदानों ने आपके लिए क्या काम किया? कहता गवर्नमेंट की 14 सीटें आई थी हमारे गांव के लिए, सरकारी मुलाजमत के लिए। कहता हमारे इलाके के सियासतदान ने वो सारी सरकारी मुलाजमतें जो एजाजी तौर पर हमारी इस यूनियन काउंसिल को मिली थी, वो इसलिए नहीं दी कि अगर ये नौजवान सरकारी मुलाजम भर्ती हो गए, ये पढ़ लिख कर आगे आगे, फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। अल्लाह की कसम उसकी आंखों में आंसू जारी, दिल उसका गम से डूबा हुआ। कहता ये हमारे, वो सामने कहता स्कूल है, उसमें जानवर बंधे हुए हैं। ये मुल्क के खिदमतगार लोग नहीं है, हम मुल्क को खिदमत देने जा रहे हैं। अल्लाह की कसम हमने कई पाकिस्तान के अंदर यूनियन काउंसिल्स ऐसी बनाई हैं। मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको अपने इस प्रोग्राम पैगाम पाकिस्तान में अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहमान आबिद हाफिज़हुल्लाह ताला, हम उनको अपने इस प्रोग्राम में पैगाम पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। अजीज भाइयों, मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर अब बलोचिस्तान में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कई एक यूनियन काउंसिल्स को इंडिपेंडेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी खिदमत कमेटी बनाकर लोगों को यह शऊर दिया है। जिस तरह से गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए खर्च अजर है, मस्जिद की तामीर अजर है, ये गलियां इनको तामीर करना, सफाई के निजाम, शजरकारी, यतीम, गरीब, बेवा, मसाकीन के लिए फ्री कफन, उनकी कफालत का निजाम, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। हम सब का मुश्तरका दीन है। मैंने एक गांव में कमेटी बनाई, उसमें पीटीआई के, नून लीग के, पीपल पार्टी के, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब लोग मौजूद थे। मैंने कहा मस्जिद में मेरी और आपकी नमाज पर इख्तिलाफ है, मैं कोई उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूंगा। ये पूरा गांव कूड़े के ढेर से भरा हुआ है, क्या सफाई मेरा दीन नहीं है? 27 बेवा इस गांव में है, क्या उनकी कफालत हम सब का दीन नहीं है? इस गांव में दरख्त लगने चाहिए, छांव इन इंसानों को, इन जानवरों को मिलनी चाहिए, क्या हम सब का दीन नहीं है? 10,000 की आबादी है, फ्री वाटर सप्लाई का निजाम नहीं है, क्या ये हम सब का दीन नहीं है? क्या मेरा और आपका इस्लाम हुक्म नहीं देता? जो मुश्तरकात हैं, जो माशरत समाज का मुश्तरका दीन है, उसको हमने छोड़ा हुआ है।
اور ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے اس ملک کی تباہی اور بربادی کی، ابتدا سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک. انشاءاللہ آج کے پروگرام کا پیغام پاکستان کا یہ مشن آپ کے سامنے دے کر جا رہے ہیں. اگلے 5 سال میں بدلا ہوا پاکستان دیکھیں گے جب ہم 20 کروڑ قوم کو شعور دیں گے. 1 کروڑ گھر کے اوپر لگایا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس گلی کی تعمیر سے بوڑھا بزرگ گزرے گا، راستہ ہموار ہوگا، یہ اجر ہے. اللہ کی قسم یہ قوم اپنے ملک کے اوپر خرچ کرے گی. پھر سیاست کے ایوانوں میں پیسوں کی منڈیاں نہیں لگیں گی، سینٹ کے ایوانوں میں کروڑوں میں انسان نہیں بکیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.